السلام علیکم دوستو، میں ہوں اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کے ویڈیو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر، پارٹ نمبر 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوگی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا منھا خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا، اور ٹوکرا بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری، جو خوش آمدی ذہن کے تھے، فرعون کو بتایا کہ حضور، یہ بچہ اسرائیلی ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے۔ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں، بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں۔ ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کے بجائے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ محل میں پرورش۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا، چمکارا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگا۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادا کے مذہب یعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے۔ توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے۔ انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فنون سیکھ لیے جو اس زمانے میں رائج تھے، اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے ٹھاٹ پاٹ تھے اور نہ ان جیسی اکڑ تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند اور حسین نوجوان تھے، جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا، اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدیدار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ وہ فرعون کی خدائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے۔ ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ فرعونیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے، اگرچہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑے تھے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر رنجیدہ ہو جاتا، مگر کھل کر ان کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے۔ البتہ اسرائیلیوں پر محنت و مشقت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے حکومت کے عہدیداروں کو سمجھایا کہ لگاتار کام کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی، جس سے حکومت کو نقصان ہوگا۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور دوستو اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو اس کو درگزر کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ و ناصر۔